یارک سے میں ہوں ثاقب تنویر۔ ناظرین، امریکہ کے صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت نیو یارک کے اندر تقریباً رات کے 11:30 ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم صبح 9:30 کا وقت ہے، اور اس وقت امریکہ کے اندر جو انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی انتخابات کے اندر اگر کسی کو الیکشن جیتنا ہے تو یہاں پر آپ کو پورے ملک کے ووٹس نہیں، آپ کو پاپولر ووٹ نہیں، آپ کو کچھ کی اسٹیٹس ہیں جن کا جیتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ 270 کے قریب آپ کو الیکٹورل کالج کے ووٹس چاہیے ہوتے ہیں، تب بھی آپ صدر بن سکتے ہیں۔ اور ان بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اندر، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ سے مراد وہ اسٹیٹس ہیں جو اپ فار گریبز ہیں، جن سے مراد کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کریں گے یا ریپبلکنس کو ووٹ کریں گے۔ تو ایسی 9 کے قریب اسٹیٹس ہیں، اور ایسی 9 کے قریب اسٹیٹس میں سے 8 اسٹیٹس ایسی ہیں جن میں ابھی تک کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ ہے۔ میں اگر آپ کو بتا سکوں 4 اہم ریاستوں کا، فلوریڈا کی بات اگر کی جائے، فلوریڈا کے 94% جو ہے وہ رزلٹ سامنے آ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی +3 پوائنٹس کی لیڈ ہے۔ پینسلوینیا ایک بہت اہم ریاست ہے۔ پینسلوینیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پینسلوینیا جو جیت جائے گا وہ یہ انتخاب جیت جائے گا۔ پینسلوینیا کے اندر 43% جو ہے وہ نتائج سامنے آ چکا ہے اور 12 پوائنٹس کی لیڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ٹیکسس بھی ایک بہت اہم ریاست ہے، 84% جو ہے وہ رزلٹ آ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 5 پوائنٹس کی لیڈ ہے۔ مشیگن کے اندر 43% جو ہے وہ رزلٹ سامنے آ چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 11 پوائنٹس کی لیڈ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، بٹ یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ ابھی بہت زیادہ وقت باقی ہے، بہت زیادہ ووٹس کاؤنٹ ہونا بھی باقی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اس الیکشن کا پانسا پلٹ سکتا ہے، حالانکہ ابھی پانسا کہیں جو ہے گیا بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ امریکی انتخابات کے اندر ابھی حالیہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم ایلیمنٹ ہے وہ پوسٹل بیلٹس کا ہے۔ کچھ ایسی ریاستیں ہیں جیسے پینسلوینیا ہو گیا یا مشیگن ہو گیا یا وسکونسن وغیرہ ہو گئے جہاں پر پوسٹل بیلٹس کے رزلٹس ابھی سامنے آئے نہیں ہیں۔ جیسے ہی پوسٹل بیلٹس کے رزلٹ سامنے آئیں گے تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں وہ زیادہ تر ڈیموکریٹس کے جو ووٹرز ہیں وہ اس آپشن کو استعمال کرتے ہیں، اور ریپبلکنز عمومی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ اسٹیشن میں جا کے جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالیں۔ تو ابھی پوسٹل بیلٹس کے نتائج سامنے آنا باقی ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ 60 سے 70% کے قریب ان پوسٹل بیلٹس کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ہوں۔ تو ابھی ایسا پاسبل ہے کہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر آپ کو اس الیکشن کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آئے۔ بہت لمبی رات ہوگی یہ جو ہے، ابھی آپ کو عنقریب نتائج نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے اس الیکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہارتے ہیں اور کلوز مارجن سے ہارتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات خود بھی کہہ چکے ہیں، بٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لائرز کو ریڈی کیا ہوا ہے، وہ اس الیکشن کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ بھی کبھی امید ہے کہ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد، اور اگر خاص کر کے جو بائیڈن جیت جائیں اور جو ہے وہ الیکشن کلوز کال ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چیلنج کریں گے، تو یہ ایک لانگ ڈران آؤٹ بیٹل ہوگا اور جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے بھی جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 20 جنوری سے پہلے یہ نتائج سامنے آنے ہیں، کیونکہ 20 جنوری کو نئے صدر نے اوتھ لینا ہو۔ اس کے علاوہ میں اس انتخابات کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم ان انتخابات کو صدارتی انتخابات کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے اہم اس کے اندر جو بیٹل ہے وہ جو ہے وہ 2 کینڈیڈیٹس کا ہے صدارت کے لیے۔ بٹ ان انتخابات میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں، ریفرینڈمز بھی ہو رہے ہیں، بٹ اس میں ایک اہم جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں۔ پچھلے 6 سال سے جو ہے وہ ریپبلکن سینٹ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آپریٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بٹ ڈیموکریٹس کی کوشش ہے اور جو ہے وہ اس کے کبھی چانسز بھی ہیں کہ وہ سینٹ کے اندر اپنا دوبارہ کنٹرول جو ہے اس کو گین کر سکیں۔ اور اگر ہم فرض کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت بھی جاتے ہیں مگر سینٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے پاس آ جاتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے سینٹ کی ضرورت ہوگی جہاں پر ڈیموکریٹس ہوں گے، اور وہ اس کو بلاک لازمی کریں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی بھی جو ہے وہ لیجسلیشن کرنی ہے، ایون سپریم کورٹ میں جج لگانا ہے، تو سینٹ کی اپروول انہیں چاہیے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ براک اوباما کے آخری 2 سال اس کے اندر وہ کوئی بھی جو ہے وہ خاطر خواہ لیجسلیشن نہیں کر پائے تھے، اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت سینٹ کا کنٹرول ریپبلکنس کے پاس ہے۔ آخری پوائنٹ جو آئی تھنک ضروری ہے، امریکہ کے اندر جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتخاب ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان نہیں ہے، اور نہ ہی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان ہے۔ یہ انتخاب ان کے مطابق یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انتخاب ہے، ایک ریفرینڈم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا
ڈونلڈ ٹرمپ جس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو امپیکٹ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں گیا ہے اس کے اوپر یہ ایک جو ہے وہ ریفرینڈم ہے. اور جو بائیڈن کا اس کے اندر بہت کم ایلیمنٹ ہے. لوگ ووٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا ان کے خلاف. تو دیکھنا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک فینومینن ہے اس کے بارے میں امریکہ کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.